مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو۔ ایک تو حویلیاں شہر ہے اور دوسرا ایک اور شہر ہے جسے کہ ہم شہر خاموشاں کہتے ہیں۔ حویلیاں میں دو بڑے قبرستان ہیں، ایک تو سیالی گراؤنڈ کے پاس ہے اور دوسرا جو ہے وہ عثمان غنی بازار میں ہے۔ اس کے علاوہ چند مساجد میں بھی کچھ قبریں موجود ہیں اور کئی محلوں میں بھی، ملا بیگا میں بھی اور باقی محلوں میں بھی، لیکن یہ دو بڑے قبرستان ایسے ہیں جو کہ خاص حویلیاں شہر میں ہیں۔ یہاں بہت ساری قبریں وہ زمانہ قدیم سے بھی ہیں اور کچھ قبریں نئی بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں، بڑوں کے بھی ہیں، ہر عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں اور من و مٹی تلے وہ سو رہے ہیں۔ الموت کل ما علیہ فان، یہ ساری باتیں ہمیں قبرستان پہنچ کر ہی صحیح طرح ہمارے دل و دماغ میں بیٹھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک انسان کے لیے قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، لیکن فاسق فاجر شخص کو قبر اس طرح بینٹتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دھنس جاتی ہیں اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے اور قیامت تک کے لیے اسے اسی طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، حساب کی نہیں، اور آخرت حساب کی جگہ ہے، عمل کی نہیں۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ انسان کا عمل کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور حساب کا جو اس کا کھل جاتا ہے جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ان قبروں کو دیکھیں تو ہر ایک کا جس عمر کا مردہ وہاں دفن ہوتا ہے اس حساب سے اس کے شعر لکھے جاتے ہیں۔ بچوں کی قبروں پہ عموماً یہ لکھا جاتا ہے کہ پھول دو دن بہار جائیں فضا دکھا گے، حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلے مر جاگے۔ اور کہیں یہ لکھا ہوتا ہے یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا تو صحیح مگر کھل کر مسکرا نہ سکا۔ اور کسی پہ یہ لکھا ہوتا ہے بدم سی روشنی تھی چراغ امید کی، اے باد خزاں تو نے اسے بھی بجھا دیا۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں۔ والدہ کی قبر پر لوگ عموماً علامہ اقبال کے یہ شعر لکھواتے ہیں: عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل ہوا تو چل بسی، خاک مرکت پہ تیری یہ فریاد لے کر آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ جبکہ بزرگوں کی قبر پر یہ اشعار عام طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں: مرکت پہ تیری رحمت کا نزول ہو، حامی تیرا خدا اور اس کا رسول ہو، خدا آپ پہ رحمت ہو، محمد کی شفاعت ہو، دعا میری صدا یہ ہے کہ تجھے جنت کی رات ہو۔
جوانوں کی قبروں پہ حسرت برے اشعار کا منظر اس طرح ہوتا ہے: آگاہ اپنی موت سے کوئی بھی بشر نہیں، سماں 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کہیں یہ لکھا ہوتا ہے: آئے تھے ہم مثل بلبل سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ کہیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ سیر گلشن بھی نہ کر پائے تھے کہ عام پہنچی اجل، ہائے کتنی مختصر تھی یہ بہار زندگی۔ کوئی اپنے پیاروں پر حقیقت کے پھول یوں نشاور کرتا ہے کہ آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزہ نور رستہ اس گہر کی نگہبانی کرے، تربت پہ تیری رحمتیں برسا کریں سدا، جنت تجھے نصیب ہو راضی رہے خدا۔ کوئی یہ التجائیں کرتا دکھائی دیتا ہے کہ اے مسافر جانے والے، دیکھنا منہ پھیر کر، درود فاتحہ پڑھ کے جانا اس خاک کے ڈیر پر۔ اور کوئی یہ لکھتا ہے کہ جو کوئی مومن کرے اس پہ نظر، فاتحہ للہ پڑھے اس قبر پر۔ اور بعض ایسے واعظ نصیحت کرتے نظر آتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ہر دم خیال قضا رہے، ہم کیا کریں گے جب کہ نہ کہ رسول خدا رہے۔ کوئی یوں دعا گو ہوتا ہے کہ مثل وان سحر مرکز فروزاں ہو تیرا، نور سے منور یہ خاکی کا شبستاں ہو تیرا۔ کوئی قبرستان کی ویرانی کا حال یوں کھینچتا ہے کہ تھا تیرے دم سے تر و تازہ جہاں آرزو، کیا چلی باد خزاں گلشن کو سیراب کر دیا۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، دنیا کے اے خبر ہے۔ جویلیاں کی سرزمین میں 3 شہداء موجود ہیں: سید حسنین علی، کرنل فیصل شہید، اور جہاد کشمیر کے شہید طلعت محمود شہید۔ اس کے علاوہ بھی ان قبرستانوں میں نامی گرامی علماء کرام، ڈاکٹر حضرات، وکلاء، اساتذہ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے قابل قدر ہستیاں اس شہر خاموشاں کی زینت بنی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ عوام الناس کی بھلائی میں گزارا اور آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے۔